رمضان برکات رمضان برکات رمضان وہ جو بلال حبش سرور جی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ربی ربی اللہ معافی کرے یا اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ نبی جنتی جنتی، شہدائے بدر بھی جنتی جنتی، حضرت عائشہ جنتی جنتی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدینے سے یوں ہی نہیں ملے آتا کا راجہ مدینے میں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جو ہمارے نیک بڑے مناظر مفتی صاحب روزانہ دکھاتے ہیں، اس میں تلاوت قرآن کریم میں بچے کر کے دکھاتے ہیں نا، تو بچوں میں قرآن کی محبت، کیونکہ ہمارا قرآن سے تعلق جوڑنے کا آج یہ موضوع رہا ہے، ہم کیسے بچوں کے اندر قرآن کی محبت ڈالیں اور تعلیم قرآن کی طرف ان کو لے کر آئیں؟ عادت بنائیں شروع سے، بچپن سے ہی۔ اب دیکھیں آج کل ہمارے بچے جو ہے وہ موبائل کے اندر بڑے مست رہتے ہیں، یعنی سلانے کے لیے بھی اگر بچہ تنگ کر رہا ہے تو آج کل کھلونوں کی میرے خیال میں ویلیو شاید کم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وہ موبائل ہی ایک کھلونا ہو گیا ہے کہ وہ لیں گے تو اس میں خاموش ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی عادت بنا دیں بچوں کی بچپن سے ہی قرآن پاک پڑھنے کی، شروع سے آپ یاد کروائیں، سورہ فاتحہ یاد کروائیں، اس کو سورہ اخلاص یاد کروائیں، آخری 10 صورتیں یاد کروائیں، اللہ توفیق دے تو سورہ یاسین یاد کروائیں، سورہ رحمان یاد کروائیں، دینی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے، قرآن پاک اس کو حفظ کروائیں۔ جب یہ آپ توجہ دلائیں گے تو خود بخود بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی۔ موبائل میں اگر کسی اچھے قاری کی تلاوت میں ان کو تلاوت سنائیں تو اس میں کوئی مسئلہ آئے گا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے شرعی اعتبار سے، لیکن بات وہی ہے نا کہ اصل میں وہ سنے نا اس کو ہی صرف، پھر اس کو موبائل دے نہ دیں۔ ٹھیک ہے صاحب ایک سوال یہ تھا اچھا کہ جیسے کچھ تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں، اب ان کو اگر ہم قرآن پاک کی محبت دلانے کے لیے اس انداز کو اختیار کریں کہ بہت ساری تھیوریز جو ان کو پڑھائی جاتی ہیں سائنس سے ریلیٹڈ اور چیزیں، تو اگر ان کو یہ بتائیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں آ چکی ہیں اور یہ تو بعد کی ڈسکوریز ہیں جس کو ہم پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں، یہ تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں آ چکا ہے، اگر اس انداز کو اختیار کریں تو بالکل کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، بتایا چاہے بتانا، اور یہ مل جاتی ہیں چیزیں، یعنی یہ ایسی نہیں ہے کہ نہ ملے، وہ اصل میں وہی شوق بھی تو نا، شوق ہونا چاہیے انسان کا خود کا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے ہم واقعات پڑھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہم ایک قرآن کا رکوع پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارا دل ہی نہیں لگتا، بند کر دیتے ہیں۔ ان کا دل کیسے لگتا تھا؟ تو ایک مفکر انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور کیا کہ بھئی کیسے ان کا دل لگتا تھا، لیکن اب میرا اشکال حل ہو گیا۔ اللہ، جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ 5 گھنٹے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، 4 گھنٹے تک ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ مسلسل یعنی بسا اوقات نظریں تک نہیں اٹھتی ہیں، یعنی آس پاس کے پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی پانی پی رہے ہیں تو پانی یہاں چلا جائے وہاں چلا جائے پتہ نہیں چلے گا، اتنے اس میں مگن ہوتے ہیں۔ تو کہا جب میں نے اس کو دیکھا نا تو میرا وہ اشکال حل ہو گیا کہ ان کا دل اس کے اندر لگا ہوا تھا، جس طرح ہمارا دل اس کے اندر لگا ہوا ہے کہ نوجوان ساری رات اس کے اندر گزار دیتے ہیں، ان کا دل اس کے اندر لگ گیا تو ان کا دل اس کے اندر لگا۔ ماشاءاللہ۔